ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ جتنی دیر اپنے کو گالی دے گا اتنے دیر اپنے محبوب کی توہین نہیں کرے گا۔ وہ اپنا معاملہ یہ ہے کہ پیدا اس لیے ہوئے ہیں، مرشد فرماتے ہیں نا تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام۔ حضور آپ کے لیے ذلت بھی کیا ذلت ہے، آپ کے لیے ذلیل ہونا ہی اپنے لیے عزت ہے، تمغہ ہے، تاکہ پھر قیامت میں لوگ دیکھیں گے جو حضور کے لیے ذلیل ہوئے تھے ان کی کیا عزت ہے، انشاءاللہ پھر لوگ دیکھیں گے کہ شان شوکت کیا ہے۔ تو میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ آپ سوچیں کہ اپنی منقبت پڑھنے کیسے کھڑے ہو گئے، ہمیں اپنی منقبت پڑھنے کا شوق نہیں، مثال دے رہا ہوں، مثال کچھ بھی دی جا سکتی ہے۔ تو جب آدمی کسی کے خلاف ہو تو اس کو سلام نہیں کرتا، انسان کرتا ہے نہیں کرتا، اس کو اچھا نہیں جانتا، اس کی تعریف بھی نہیں کرتا، چے جائے کہ اس کو وہ کھانا کھلائے گا، اس کے لیے مشعلے لائے گا، اس کے لیے وظیفے دے گا، اس کے لیے کپڑے دے گا۔ اب یہ دیکھیے سید احمد رائے بریلوی صاحب جو بہت بڑے جنگ آزادی ہیں، جنگ آزادی کے ہیرو ہیں، مجاہدین آزادی ہیں، تو ان کا حال کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے حیات سید احمد شہید، اور اس کے جو اور دوسری کتاب ہے سیرت سید احمد شہید، اور جو لکھنے والے ہیں نا سیرت سید احمد شہید کے جو مصنف ہے وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ شاگرد ہے نہ کوئی دوسرا ہے، کیونکہ شاگرد ہوتا تو آپ یہ سمجھتے کہ بھئی کچھ بعد میں انبن ہو گئی ہوگی تو اس نے غلط لکھ دیا، خود کا پوتا در پوتا ہے، یعنی ابو الحسن ندوی صاحب ہے۔ اب بتائیں کوئی اپنے باپ داداؤں کے خلاف لکھے گا؟ نہیں لکھے گا، کتاب گھر کی، مصنف گھر کا۔ اب لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نومبر 1817 کو جب سید یہ جو سب معاہدے وغیرہ ہو گئے اور سید احمد رائے بریلوی صاحب جو ہے ایک حج کے قافلے میں روانہ ہوئے، کون؟ جو اس وقت جنہیں سلام پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ مجاہد آزادی ہے، محب وطن ہے، وطن کے لیے لڑنے مرنے والے ہیں، جب یہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو حج کے موقع پر لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے ان کی بڑی دعوتیں کی اور ضیافتیں کی، جب یوں کھلایا گیا تو کھلایا ہی گیا، لیکن حضرت جب محل میں نہیں آ سکے، کشتی میں رہے، سفر میں رہے، تو انگریز مشعلے لے کر کے پہنچے، اور کس شان سے پہنچے، کھانے لے کر کے، اور انگریز افسر آ کر کے یوں پکارنے لگا کیا تمہارے اندر حضرت سید احمد رائے بریلوی صاحب موجود ہیں؟ تو اندر سے انہوں نے کہا ہاں موجود ہے۔ تو وہ انگریز افسر اپنی ٹوپی اتارتا ہے اور ٹوپی اتار کر جھک کر عزت کے ساتھ سید احمد رائے بریلوی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے مزاج پرسی کرتا ہے اور کہتا ہے حضور میں 3 دن سے ایک آدمی کو میں نے یہاں اپنے افسر کو مقرر کر رکھا تھا کہ آپ یہاں کب آئیں گے تو میں آپ کی خدمت کروں گا، ضیافت کروں گا، یہ کھانا حاضر ہے، یہ کھانا حاضر ہے، لیجئے۔ تو سید احمد رائے بریلوی نے کہا کھانا قبول کر لو اور جتنے قافلے میں موجود ہیں ان سب کو کھانا تقسیم کر دو اور اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو، اور اس کے بعد ادھر کھانا بھجوا دیا، ادھر کھانا چلا گیا، تقسیم ہونے لگا۔ انگریز افسر جو ہے وہ وہاں پر چند لمحوں کے لیے حضرت کے پاس کھڑا رہا اور تنہائی میں باتیں کرتا رہا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ کتاب ان کے گھر کی ہے کہ اس کا نام ہے سیرت سید احمد شہید، جلد اول، ابو الحسن ندوی اس کا مصنف ہے۔ اس کے خود کے پوتے در پوتے نے اپنے باپ داداؤں کی خدمات پر کتاب لکھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو انگریزوں سے کھانا وصول کریں، جو انگریزوں سے یوں تعلقات بنائیں کہ حج کو جائیں تو بھی پتا ہو کہ صاحب حج کو آ رہے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام انگریزی حکومت کر رہی ہے۔ آپ کہیں گے چلو یہ انگریز بڑے مؤدب تھے کہ علماء کا احترام کرتے تھے، تو اگر وہ علماء کا احترام کرتے تھے فضل حق کا قصور کیا تھا؟ کفایت علی کافی کا قصور کیا تھا؟ اگر عالم کی تعظیم انگریزوں کو اتنی آ گئی تھی تو پھر فضل حق کو کیوں شہید کیا گیا؟ کافی کو کیوں پھانسی دی گئی؟ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ احمد اللہ مدراسی پر کیوں مظالم اٹھائے گئے؟ ان 5 لاکھ مسلمانوں کو کیوں شہید کیا گیا؟ وہ تو مسلمانوں کے نام سے نفرت کرتے تھے،
یہ ہے جن لوگوں کے لیے جلسے ہو رہے ہیں کہ محبان وطن. پھر اس کے بعد دوسری بات، اب اسماعیل دہلوی صاحب اور رائے بریلوی صاحب یعنی دونوں پیر اور مرید کے تعلقات انگریزی حکومت سے جو ہیں اس کو بھی سماعت کر لیں جلدی کے ساتھ، تاکہ آپ حضرات کو بالکل مغالطہ نہ رہے کہ جسے شہید کہا جاتا ہے. یہ دیکھیے سید احمد رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کہ مجاہدین صوبہ سرحد کے عام مسلمانوں کی نظر میں مذہبی طور پہ مشکوک تھے. ان کا ذکر میں نے کیا، جو پٹھان تھے سرحدی پٹھان، ان کی نظر میں یہ لوگ مشکوک تھے، وہ ان کو مانتے نہیں تھے. تو جب حضرت شہید کون؟ اسماعیل دہلوی بعزم جہاد صوبہ سندھ اور سرحد کے علاقوں میں داخل ہوئے تو ان کے متعلق عام طور پر یہ شبہ کیا گیا کہ یہ انگریزوں کے جاسوس ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شبہ کیا گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ انگریزوں کے جاسوس ہے. لیکن لوگوں کو شبہ ہوا کہ انگریزوں کے جاسوس ہے. جب انگریزوں کے جاسوس ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ تو انگریزوں کے جاسوس ہے، کیوں انگریزوں کا جاسوس سمجھا گیا؟ یہ کتاب لکھنے والا مقالات سر سید، اللہ اکبر، یہ سر سید احمد خان خود کہہ رہے ہیں جو اہل سنت کے مخالف ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سید احمد رائے بریلوی کو اور اسماعیل دہلوی کو انگریزوں کا جاسوس صرف اس لیے سمجھا گیا کہ ان کے تعلقات انگریزوں سے نہایت درجہ خوشگوار تھے. یعنی ان کے تعلقات بڑے خوشگوار تھے انگریزوں سے، اس لیے ان کو انگریزوں کا جاسوس سمجھا جاتا تھا. دیکھو قوم کو کتنا دھوکہ دیں گے لوگ، کس قدر لوگوں اس قوم کو جو ہے وہ معاذ اللہ لوٹیں گے، ان کے درمیان غلط باتیں پھیلائیں گے. یہ تو بات ہوئی احمد بریلوی اور اسماعیل دہلوی کی. اب تیسری بات بہت خاص طور پہ سننے کی ہے. اہل حدیث کے تیسرے عالم مولوی نذیر احمد، ان کے بارے میں دیکھیے، ان کے مسلک میں ہی دو باتیں ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. اچھا ایک خاص بات عرض کروں، جھوٹ ہمیشہ الگ الگ ہوتا ہے اور سچ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. اسی لیے پولیس والے جب بیان لیتے ہیں نا بار بار لیتے. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ بولے گا تو بیان بدلے گا، یہی ہوگا نا. اور سچ تو سچ ہے، سچ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. الحمدللہ اہل سنت کی کتابوں میں تضاد نہیں ہے. یہ علماء اہل حدیث کا جنگ آزادی میں کردار میں بھی پیش کروں نا، آپ پیش کیے ہم بھی پیش کریں نا. اچھا اپنی طرف سے نہیں. یہ کتاب کا نام ہے تحریک اہل حدیث اور لکھا ہے تاریخ کے آئینے میں. الکتاب انٹرنیشنل سے چھپی ہے، جامعہ نگر نئی دلی. اس کو میں خود جا کر لایا ہوں، ہم نے خود خریدا اس کو جا کر کے. اور اب دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر اس کا 274. اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 274 پر شیخ الکل فی الکل، یعنی ان کا لقب ہے. کس کا؟ مولوی نذیر احمد صاحب کو اہل حدیث حضرات شیخ الکل مانتے ہیں. ہم اپنے علماء کو دیکھیں، ہنسے نہیں، بہت سنجیدگی سنیں. ہم اپنے علماء کو القابات سے یاد کریں نا، مذاق اڑاتے ہیں. ان کے یہاں تو 4 لائن کے القابات ہوتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں بھی کچھ کم تو نہیں ہے. شیخ الکل مطلب جتنی مخلوق ہے ان سب کا بزرگ. شیخ مطلب بزرگ. شیخ الکل پھر کل، فل کل، کل میں کل. یہ ہے استغفر اللہ، حیرت. تو لکھا ہے شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی، دہلی کے محدث کا مفصل تذکرہ تو آگے چل کر لکھیں گے. یعنی ان کا ذکر تو آگے آئے گا، یہاں فی الحال یہ تذکرہ ان کا. تحریک مجاہدین کے متعلق ان کا ایک واقعہ درج کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہل حدیث کی چوٹی کی شخصیتیں کس قدر تحریک مجاہدین سے دلچسپی، ہمدردی اور تعلق خاطر رکھتی تھی. انگریز نے تحریک مجاہدین کے معاونین، مخلصین اور وابستگان پر کس قدر مظالم ڈھائے، اس کا اندازہ میاں صاحب کے اس واقعے سے لگ سکتا ہے کہ امبالہ کیس کے بعد انگریز نے ہر اس شخص کو نشانہ تشدد بنایا جس کے بارے میں اس کے مخبروں نے مجاہدین سے وابستگی کی خبر دی تھی. یعنی مجاہد نہیں تھا، وابستگی
تھی تو بھی بہت تکلیف دی تھی، لیکن تکلیف کیا دیے آج تک اس کتاب کے اندر مجھے نظر نہیں آیا. صرف اتنا لکھا ہے کہ بہت تکلیف دی، لیکن تکلیف کیا تھی وہ کوئی نظر نہیں آیا. اس میں ثابت ہوتا ہے کہ مولوی نذیر حسین صاحب مجاہد آزادی ہے. اس میں یہی لگ رہا ہے نا آپ کو. تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، کتاب بھی ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون تھے مجاہد آزادی تھے. یہ کتاب انہی کی ہے. اب اسی میں دوسری کتاب ان کی ہے فتاوی نظریہ، یعنی اس کتاب میں مولوی نذیر صاحب کی حیات لکھی ہوئی ہے اور یہ کتاب خود مولوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. یہ ان کے فتاوے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ان کو کیا ثابت کیا گیا کہ وہ مجاہد آزادی ہے. اور اس میں کیا ثابت کیا گیا دیکھیے، فتاوی نظریہ یہ ان کے فتوی کتاب ہے. یہ بھی الکتاب انٹرنیشنل جامعہ نگر سے چھپی ہوئی ہے. صفحہ نمبر اس کا ہے 43. اب دیکھیے حیرت ہوگی آپ کو. یہ صاحب بھی 1300 ہجری میں میاں صاحب یعنی نذیر حسین صاحب حج کا ارادہ کیا تو ان کو یہ خیال تھا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمیں ایذا پہنچائیں گے. حج کے موقع پر مخالفین، توجہ آپ کی، تھک گئے، پروگرام ختم، بسم اللہ. پھر کیسی بات؟ اگر ایسے ہی سنی ایسے تھوڑی سنتے ہیں. سنیوں کا سننے کا انداز ہی نہیں ہوتا ہے. میں تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں. اچھا مجھے بولنے کا شوق نہیں ہے. آپ سے جب ملتا ہوں تو دل یہ چاہتا ہے کہ جو جی میں کہہ دوں. کل کی صبح کس نے دیکھا نہیں معلوم. ممکن ہے ہمارے بعد آپ کو یہ بات کوئی نہ کرے، اس لیے کہ وہی تقریریں ہوگی الا ماشاءاللہ جس میں تعریفیں ہوگی. جس تقریر کے بعد گالیاں ہوگی، جس تقریر کے بعد کیس ہوں گے، وہ تقریریں کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. یہ شوق نہیں. مجھ پہ 3 کیس پہلے سے ہیں پھر بھی رکتا نہیں ہوں، اس لیے کہ جائیں گے تو سنت زین العابدین ادا کریں گے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. جس کے نالین کے صدقے عزت ملی ہے، اگر اسی کے نام پہ لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہیں کوئی غم نہیں ہے. ہمیں کوئی غم نہیں ہے، لیکن بتانا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے. اس کتاب کے اندر مجاہد آزادی لکھا علماء اہل حدیث نے ان کو، اور یہ خود ان کی کتاب ہے. ان کی کتاب میں اب ان کی سوانح جو لکھی جا رہی ہے حیات شیخ کے نام سے. ہر کتاب کی ابتدا میں جو ہے وہ لکھتے ہیں نا مصنف کا تعارف. اب اس میں لکھا ہے 1300 ہجری میں میاں صاحب نے جب حج کا ارادہ کیا تو اس خیال سے کہ مخالفین مجھے ایذا پہنچائیں گے. کہاں؟ حرمین میں. ارے کوئی نہیں سوچتا، حرم تو دارالامن ہے. من کانا آمنا، جو اس میں آیا امن میں آ گیا. لیکن ان کو تکلیف دی کہ مجھے ایذا پہنچائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہاں کے سارے علماء سب سنی تھے. ڈر ہوا مناظرے کے چیلنج نہ کر دیں، ڈر ہوا کہیں باتیں نہ ہو جائے تو کہاں ہمیں مخالفین تکلیف پہنچائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے کمشنر سے ملاقات کر کے حج بیت اللہ، زیارت مدینہ اور روضہ مطہرہ کا ارادہ ظاہر کیا. یہ بات بھی اس پہ بھی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. اہل حدیث مسلک کے نزدیک روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے جانا یہ زنا سے بھی بدتر ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. شد رحال حرام ہے ان کے یہاں، لیکن یہاں پر دیکھیے دو رنگی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. لیکن اب اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرنا چاہتا زیادہ کیونکہ تیزی سے بڑھنا ہے. تو ارادہ کیا کہ میں حج کو جا رہا ہوں، روضہ رسول کو جا رہا ہوں. کمشنر دہلی نے آپ کو ایک چٹھی 10 اگست 1883 کو دی. دہلی کے کمشنر نے کس کو چٹھی دی؟ میاں نذیر حسین صاحب کو. کون؟ جن کا تذکرہ آج ہو رہا ہوگا مجاہد آزادی کی حصے سے. کمشنر صاحب نے دی. کب دی؟ 1883 کو دی. انگریزی میں اس کو خط انگریزی میں تھا، اس کا ترجمہ علماء اہل حدیث ہی نے اردو میں کیا. ہم نے نہیں کیا، اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا. اب ترجمہ سنیے. مجاہد آزادی صاحب کی حقیقت ترجمے میں کون کر رہا ہے؟ یہ انگریز کمشنر کر رہا ہے. اس نے لکھا مولوی نذیر حسین دہلوی ایک مقتدر عالم ہے. کون لکھ رہا ہے؟ انگریز کمشنر. مولوی نذیر حسین دہلوی ایک مقتدر عالم ہے جنہوں نے نازک وقت میں اپنی وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ ثابت کی ہے.
یہ کتاب ان کی ہے، فتاوی نظریہ۔ میں کیسے چپ رہوں؟ تمہیں کیسے اندھیرے میں رکھوں؟ میں کیوں نہ کہوں؟ علماء اہل حدیث کا جنگ آزادی میں کردار، اسی کے اوپر تقریر ہو رہی ہوگی، اور انگریز کمشنر لکھ رہا ہے کہ مولوی نذیر حسین وہ ہے جس نے اپنی وفاداری کا ثبوت برطانیہ حکومت کے ساتھ بڑے نازک وقت میں کیا ہے، اپنی وفاداری پیش کی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، کس مسلک کی آپ بات کرتے ہیں؟ اہل سنت اگر کہتے ہیں، یوں نہیں کہتے ہیں ہم بچوں کی طرح ریت میں گھروندے نہیں بناتے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر عوام کو دھوکہ دینا اسی کا نام مسلک ہے تو آپ اس مسلک کی طرف جاؤ گے جو ملک کے بھی غدار ہے اور مذہب کے بھی غدار ہے۔ اگر یہ بات ان کی کتاب میں نہیں ہے وہ لے آئیں، فتاوی نظریہ لانا آپ کا کام ہے، اس میں یہ عبارت بتانا اپنا کام ہے۔ نہیں بتائیں گے، آپ کو حق ہے، آپ جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں۔ آزادی کی لڑائی میں ہمارے علماء نے حصہ لیا ہے، ہمارے علماء پھانسی پہ چڑھے، ان کا نام آج کہیں نہیں، کہیں نہیں ان کا نام۔ وہ مخلص اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں اور انہیں نام کی پرواہ نہیں ہے، انہیں فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں جنت میں، ان کے کفن مہک رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جانیں دے دی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عنایات فرمائی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ انہوں نے ثبوت دیا ہے، اب وہ مکہ کو جا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس کسی برٹش گورنمنٹ افسر کی وہ مدد چاہیں گے، یعنی میاں نذیر حسین انگریزوں کے لیے اتنی اہم ہے کہ وہ جس کی بھی مدد چاہیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میاں نذیر حسین کی مدد کریں، کیونکہ یہ اس مدد کے کامل طور پر مستحق ہے، یہ مستحق ہے کہ ان کی مدد کی جائے، کیونکہ انہوں نے جو ہماری مدد کی ہے یہ ہے انگریز حکومت کا انداز۔ مولوی نذیر صاحب کے ساتھ یہ ان کی تاریخیں بیان ہو رہی ہوگی اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بعد بس اب اختتام پر جو ہے وہ مولوی رشید احمد صاحب، کیونکہ علماء دیوبند بھی قاسمی حضرات بھی کر رہے ہیں، یاد محبان وطن، ان کی بات بھی کرتا ہوں۔ یہ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، یہ کتب خانہ اشاعت العلوم سے چھپا ہوا ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے مصنف ہے حضرت الحاج عاشق الہی مہدی صاحب۔ اب دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 79۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 79۔ حضرت امام ربانی قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب کو اس سلسلے میں امتحان کا بڑا مرحلہ طے کرنا تھا، اس سلسلے میں کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف حصہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں اصل اس زمانے میں ہوتا یہ تھا، کسی کی آپسی دشمنی بھی ہو جاتی تھی تو لوگ انگریزوں کے پاس جا کے خبری پن کرتے تھے کہ وہ اس نے تمہارے خلاف حصہ لیا، تو انگریز کیا کرتے تھے، لے کر پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے، لیکن پھر وہ تحقیق کرتے تھے، اگر واقعی کرتا تو سزا سخت دیتے، نہیں کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ تو وہ جیسے ہی وہ مولوی رشید احمد صاحب کے بھی کوئی دشمن تھے، انہوں نے مخبری کی، اچھا جو اتنی آزادی کے ہیرو بنے ہوئے نا اسی لیے بنے کہ چوری کر لی پکڑے گئے، تو بولے انگریزوں نے پکڑا نا تب آزادی کے لیے پکڑا۔ ہاں یہ ہوا ہے، ہم اس کی تاریخ پیش کر سکتے ہیں۔ کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا، انگریزوں نے پکڑ کے اندر ڈالا تو کہا کہ اب انگریزوں نے ڈالا تو مانو آزادی کری گئی، ایسے ہی کچھ ہوا تھا۔ کس جرم میں پکڑا وہ نہیں، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی سے تو اس میں کچھ بول نہیں سکتا، خیانت ہوگی، اگرچہ بات استاد کے رسول کی، لیکن پھر بھی ہم خیانت نہیں کرتے۔ تو یہ بات تذکرۃ الرشید میں ان کی زمانے میں عاشق الہی صاحب لکھتے ہیں کہ رشید احمد صاحب کو بڑے امتحان کا مرحلہ طے کرنا تھا، اس لیے گرفتار ہوئے، 6 مہینے حوالات میں بھی رہے، جیل کے اندر 6 مہینے تک رہے۔ آخر اب یہ وہی لکھ رہے ہیں، آخر جب تحقیقات اور پوری تفتیش و چھان بین ہوئی اور بالکل کالشمس نصف النہار، یعنی جیسے دوپہر کا سورج چمکتا ہے نا،
वैसे दोपहर के चमकते हुए सूरज की तरह ये साबित हो गया कि आप जमात मुफसिदीन कि आप पर जमात मुफसिदीन की शिरकत का महज इल्जाम ही है। महज यानी अंग्रेजों के खिलाफ आपने कोई लड़ाई में हिस्सा लिया, ये सिर्फ इल्जाम ही है और बहुतान है ही बहुतान है। तो उस वक्त अंग्रेजों ने आपको रिहा कर दिया और आप बखैर और आफियत वतन मालूफ वापस आ गए। ये कौन कह रहा है? मौलवी आशिक इलाही कि पहले अंग्रेजों के पास किसी ने जाकर मुखबिरी की कि देखो मौलवी रशीद अहमद भी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क की वफादारी में लड़ रहे हैं, तो इनको उठाया 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। अब 6 महीने तक के तफ्तीश होती रही कि वाकई है आजादी के लिए लड़ रहा है, वतन का वफादार है कि नहीं। जब 6 महीने तक वो तफ्तीश हुई तो लिख रहे हैं इनके सवाने के मुसन्निफ कि वो बोतान और इल्जाम साबित हुआ कि आजादी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मुल्क की वफादारी के लिए नहीं, तो इन पे इल्जाम है, तो बगैर वापस इनको छोड़ दिया गया। ये तो भी बात उनकी। अब ये खुद क्या है देखिए, सफा नंबर 80 पे लिखते हैं क्या हुआ जब इनको परेशान किया गया, मुजरिम की हैसियत से इनको तलाश किया गया, तो फिर क्या हुआ? जब हम तो इन्होंने कहा, इसने मौलवी रशीद अहमद गंगोई को जब खूब हैरान किया जा रहा था, तो ये कहते हैं कि हम तो खुदा के हुक्म पर राजी हैं और हम तो समझे हुए थे कि जब हकीकत में सरकार का मैं फरमाबरदार हूं। किसका फरमाबरदार हूं? किसका? सरकार उस वक्त की कौन थी? गवर्नमेंट बरतानिया। ये खुद कह रहे हैं जिनको आज मुहिब्बान वतन की हैसियत से सलाम किया जा रहा होगा, वो खुद कह रहे हैं कि जब मैं हकीकत में सरकार का फरमाबरदार हूं तो झूठे इल्जाम से मेरा बाल भी पीका न होगा, यानी मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि हम तो हैं ही वफादार। ये बात उनकी है ना, वो खुद कह रहे हैं। जब वो छूट करके आ गए तो तबसरा कर रहे हैं कि हम तो इस पे राजी थे कि सरकार के हम तो वफादार ही हैं और ये इल्जाम से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और फिर आगे जो कहा, हैरत की बात है, कहते हैं और अगर मैं मारा भी गया, यानी अंग्रेज हुकूमत अगर मुझे मार भी डाले, तो सरकार मालिक है, उसे इख्तियार है, वो जो चाहे करे। अपना तो बाल बराबर भी फिक्र न था, अलबत्ता जब मुफारिकत अहबाब का समा बन जाता तो आपकी जबान पर ये कता आ जाता। यानी जब आपको फुरकते अहबाब तड़पा देती तो आप जेल के अंदर कतार पढ़ने लगते। अल्लाह अकबर। ये कह रहे हैं कि हम तो सरकार के वफादार हैं, अगर इल्जाम से तो कुछ होने वाला नहीं, और अगर यूं ही झूठे इल्जाम से किसी ने हमें कत्ल भी कर दिया तो सरकार कौन है? कौन है? सरकार मालिक है, मालिक। अल्लाह अकबर। अंग्रेज गवर्नमेंट को मालिक कहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालिक कहने में शिर्क लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। और यहाँ अंग्रेज हुकूमत को, गवर्नमेंट को मालिक व मुख्तार लिख रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात क्या करें? हमारा इमाम तो कहता है मैं तो मालिक ही कहूँगा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। बस ये 2 नमूने मुझे बताने थे, हालांकि हमारे पास पूरा सबूत है। अगर आप कभी चाहेंगे तो अंग्रेजों के साथ इनकी कहां दोस्तियां हैं सब बयान करेंगे, लेकिन दुख दिल में ये है, दर्द ये है, हाय अफसोस जिन्होंने जाने दी उनका कहीं जिक्र नहीं, और जो 650 रुपये तनख्वाह पाते, जिन्होंने खाने वसूल किए, जिन्होंने दोस्तियां की, जिन्होंने हरमैन शरीफैन तक चिट्ठी ले गए, वो लोग मुजाहिद आजादी हुर्रियत, कितना बड़ा अफसोस है। और सुनियो तुम सो रहे हो, तुम्हें होश ही नहीं है सारे प्रोग्राम करने का। आओ हकीकत की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अपना मसलक हक है। अपने मसलक के बुजुर्ग को अगर कोई नवाब भी हिंदुस्तानी कहता है कि हमारी शान में कसीदा लिख दे, तो अपने मसलक का इमाम कहता है करूँ मदा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे। आपको हकीकत समझ में आ गई है। अब आपको कोई गुमराह करेगा तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप गुमराह नहीं होंगे। इसके बावजूद भी अगर अंग्रेज के बिकाऊ माल के पीछे आप चले हैं
تو یہ آپ کے ایمان کا معاملہ ہوگا اور اللہ کو جواب دینے کا معاملہ ہوگا. ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. اپنے ملک کے وفادار بن کے رہو. ملک کے خلاف کسی بھی سازش میں شریک نہ ہونا, اس لیے کہ ہمارے ملک سے غداری, یہ ملک سے صرف غداری نہیں بلکہ غریب نواز سے غداری ہے, محبوب الہی سے غداری ہے, قطب الدین بختیار کاکی سے غداری ہے, کیونکہ ہمارے یہ اولیاء اسی ملک کے سینے میں آرام کر رہے ہیں. اس لیے سنی الحمدللہ ملک کا وفادار اس لیے ہے کہ ہمارے اس ملک کے سینے میں ایسے ایسے لال و گوہر ہے کہ یہ ہماری ہی امانتیں ہیں, جو الحمدللہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں. اور ہم اپنی حکومت سے اور ملک ہندوستان کے لیڈروں سے ایک مطالبہ کرتے ہیں, وہ ہماری آواز کو سنیں کہ ہم وہ حقیقت جو آزادی کے ہیرو ہیں ان کو فوکس میں لائے, حقیقی ریکارڈ قوم کے سامنے پیش کریں تاکہ صحیح چہرے قوم کے سامنے آئے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا یہ الف با تھا, ابھی یہ آخری نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں آغاز باب تھا, آغاز باب میں تمہید کی مت سمجھنا, یہ ابھی الف با تھا. بس 2 ہی حروف آپ نے پڑھے ہیں. انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو اس پر گفتگو ہوگی. اللہ زندگی دے آپ کو بھی, ہمیں بھی, اور سننے سنانے کا شوق بھی دے. اللہ میری سنی قوم کو سلامت رکھے. یہ چین سے 10 منٹ کہیں نہیں بیٹھتے ہیں, لیکن آپ کی محبتیں کہ فقیر جب کہتا ہے تو آپ لوگ 2-2 گھنٹہ ایک پہلو پر بیٹھ جاتے ہیں. کتنی تنگ ہو گئی مسجد, لیکن لوگ ایک ایک پہلو میں بیٹھے. اللہ اس کی جزا دے گا آپ کو, اور فضل حق کا فیضان آپ کو ملے گا, کافی مراد آبادی کا فیضان ملے گا, احمد اللہ مدراسی کا فیضان ملے گا, ان آقاؤں کا فیضان ملے گا جنہوں نے مذہب کے لیے جانیں قربان کر دی. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے, تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.